السلام علیکم عزیز طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے عبوری حکومت 1946 کا حوالہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کابینہ مشن پلان کے بارے میں پڑھا تھا اور جس میں یہ بات واضح تھی کہ جو جماعت اس پلان کو مکمل طور پہ قبول کر لے گی اس کو عبوری حکومت میں شامل کیا جائے گا۔ آخر کار مسلم لیگ نے اس کو پورا قبول کر لیا، لیکن کانگریس اسے شرائط کے ساتھ قبول کر رہی تھی۔ حکومت کی بدعہدی یہ تھی کہ اس نے کانگریس اور مسلم لیگ کو اب عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ مسلم لیگ اس بدعہدی سے مایوس اور ناراض تھی۔ وہ راست اقدام کا فیصلہ کر چکی تھی۔ بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں سوچا گیا کہ اگر حکومت اب وائسرائے کی دعوت کو قبول نہیں کرتی تو یہ 1937 کی کانگریسی وزارتوں کے دور کا ریپلے ہو جائے گا کہ کانگریس نے جب مکمل طور پہ وزارت بنائی اور مسلمانوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ آنے والا وقت یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ انگریز ہندوستان کو چھوڑنے والے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر حکومت میں شرکت نہ کی گئی تو کانگریس کی حکومت کی اجارہ قائم ہو جائے گی، جس سے بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ حکومتی زیادتیوں کے باوجود وائسرائے کی دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ عبوری حکومت میں مسلم لیگ 5 وزراء کو بھیجنے پر تیار ہو گئی۔ راست اقدام کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا اور جن 5 مسلم لیگی وزراء کے نام بھیجے گئے ان میں نواب زادہ لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر، آئی چندریگر، راجہ غضنفر علی خان جن کا تعلق ہمارے اپنے ضلع جہلم سے تھا، اور جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ جوگندر ناتھ منڈل کا تعلق اچھوت برادری سے تھا۔ مسلمانوں نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ دیگر اقلیتوں کے حقوق کے محافظ ہونے کا بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی کانگریس نے بھی کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے ایک مسلمان ابوالکلام آزاد کو کابینہ میں شامل کیا اور یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ بھی مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ لارڈ ویول بطور وائسرائے نہ تو ویول پلان کو کامیاب بنا سکا اور نہ ہی کابینہ مشن پلان کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ کانگریس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں آدھے کابینہ مشن پلان پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی، یعنی صوبوں کے گروپ نہ بنانے اور عبوری حکومت اور آئین سازی کے کاموں پر عمل درآمد شروع ہوا۔ قائد اعظم نے مصلحتاً عبوری حکومت میں تو مسلم لیگ کو شریک ہونے کی اجازت دی، لیکن آئین ساز اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم پورے پلان پر عمل درآمد چاہتے تھے، اس طرح آئین سازی کا عمل جاری نہ رہ سکا، اور جو تعطل پیدا ہوا اس سے مایوس ہو کر حکومت برطانیہ نے نئی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برصغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا۔ اقتدار کی منتقلی کے آخری مرحلے پر عمل درآمد کے لیے
برطانوی حکومت نے لارڈ بیول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے بنا کر بھیجا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان آئے، ہندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے۔ وائسرائے کو یقین ہو گیا کہ وہ کسی صورت تخلیق پاکستان کو نہ روک سکے گا۔ متحدہ ہندوستان کا خواب بھی پورا نہیں ہوگا، اس لیے ماؤنٹ بیٹن نے کانگریسی لیڈروں کو تقسیم پر آمادہ کیا اور اندرون خانہ اس بات کا یقین دلایا کہ ایسا کمزور اور کٹا پھٹا پاکستان بنایا جائے گا جو زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے گا۔ آنے والے دنوں میں اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس نے جو منصوبہ آل انڈیا ریڈیو سے پیش کیا اس کو ہم کہتے ہیں تقسیم ہند کا منصوبہ، جو کہ 3 جون 1947 کا منصوبہ بھی کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں 3 جون 1947 کے منصوبے کے نکات کا جائزہ لے کر اگلے مراحل کو طے کریں گے۔ اللہ حافظ۔